بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ولادت باسعادت سے لے کر آپ کے وصال مبارک تک ایک مختصر لیکن جامع گفتگو۔ آئیے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ ولادت باسعادت۔ حضرت عثمان غنی اسلام کے تیسرے خلیفہ راشد ہیں۔ آپ 576 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق بنو امیہ قبیلے سے تھا۔ آپ کا پورا نام عثمان بن عفان بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف تھا۔ آپ کے والد کا نام عفان اور والدہ کا نام اروا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں پڑھنا لکھنا سیکھ گئے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا۔ جوانی میں تجارت کا پیشہ اختیار کیا اور خوشحال زندگی گزاری۔ سخاوت کی وجہ سے غنی کے لفظ سے مشہور تھے۔ آپ کا پہلا نکاح حضور کی صاحبزادی رقیہ سے ہوا۔ جب کفار مکہ کا ظلم زیادہ ہو گیا تو ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ بعد ازاں مدینے کی جانب ہجرت کی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ذو النورین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی ایک مالدار تاجر تھے۔ انہوں نے فروغ اسلام اور استحکام اسلام کے لیے اپنی دولت کو بے دریغ خرچ کیا۔ صلح حدیبیہ سے قبل آپ مسلمانوں کے سفیر بن گئے۔ خلافت۔ پہلے دو خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں آپ ان کے مشیر رہے۔ تاہم 644 عیسوی میں حضرت عمر کی وفات کے بعد 6 افراد پر مشتمل مجلس شورا نے آپ کو خلیفہ منتخب کیا۔ آپ کی خلافت 12 سال تک رہی۔ آپ کی دور خلافت میں اسلامی مملکت کی سرحدیں چاروں جانب پھیل گئیں۔ جنت میں رفیق۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور ابو سمریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور جنت میں میرا رفیق میرا عثمان ہے۔ کوئی بھی عمل عثمان کو نقصان نہ دے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ نے فرمایا کہ حضرت عثمان نبی کریم کی بارگاہ میں 1000 دینار اپنی آستین میں لے کر حاضر ہوئے، جبکہ لشکر تبوک کا بندوبست کیا جا رہا تھا اور وہ حضور کی گود میں ڈال دیے۔ بس میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہیں اپنی گود میں الٹ پلٹ رہی ہیں، اور 2 مرتبہ آپ نے فرمایا، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کریں وہ انہیں نقصان نہیں دے گا۔ اصحابہ کرام کے مناقب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث بیان فرمائی، جن میں سے چند آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو پھر بھی وہ ان کے سیر بھر یا اس سے آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے ان الفاظ کے اضافے کے ساتھ روایت کیا ہے کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو برا مت کہو 2 مرتبہ فرمایا۔ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، پھر اسی طرح پوری حدیث بیان کی۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ مت بنانا، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی ان قریب اللہ تعالیٰ اسے پکڑ لے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں تو تم کہو تمہارے شر سے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو تم پر۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی تو اس پر اللہ تعالیٰ کی تمام فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ حضور کی پیشن گوئی۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر تشریف لے گئے۔
اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان بھی موجود تھے۔ تو احد پہاڑ نے ہلنے شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ٹھوکر لگا کر فرمایا، ٹھہر جا، احد تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ شہادت۔ آپ کے عہد کے آخری حصے میں اندرونی سازشوں کا فروغ حاصل ہوا۔ عبداللہ بن سبا نے بنی ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان شکوک و شبہات پیدا کر دیے اور میں اہم کردار ادا کیا۔ کوفہ، بصرہ اور مصر کے بے شمار سازشی 35 ہجری کے آخر میں حجاج کرام کے بیس میں مدینہ پہنچے اور حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ 22 روز محاصرہ کرنے کے بعد 20 مئی 656 عیسوی کو مکان میں داخل ہو کر خلیفہ کو شہید کر دیا۔ اس وقت آپ تلاوت قرآن مجید فرما رہے تھے اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو حضور کے صحاب کی محبت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آج کا موضوع آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ انشاءاللہ نئی موضوع کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔